الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ شعبان اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بعض مرتبہ مستقل روزے رکھا کرتے تھے۔ ایسے روزہ رکھا کرتے تھے کہ اب ہم کو گمان یہ ہوتا تھا کہ اب آپ روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، کنٹینیو رکھتے تھے۔ کبھی ایک سال ایسا کرتے تھے، کبھی کچھ سال ایسا کرتے تھے آئندہ سال میں کہ روزے رکھتے ہی نہیں تھے۔ ایسا نہیں رکھتے تھے کہ اب اندازہ ہوتا تھا کہ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ تو کبھی یہ معمول تھا، کبھی وہ معمول تھا۔ تو شعبان کے مہینے میں آپ گویا کہ رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے۔ ایک بات تو یہ ہے، تو شعبان کے مہینے میں ایک کام جو کرنا ہے وہ کثرت سے روزے رکھنا ہے۔ اگر اللہ کسی کو توفیق دے دے 2، 4، 10، 12 جتنے رکھ سکتا ہو رکھ لے۔ البتہ رمضان سے کچھ دن پہلے روزے رکھنے سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آدمی کنٹینیو روزے رکھے گا شعبان میں تو ہو سکتا ہے کمزوری ہو جائے، تو اس کا ایفیکٹ رمضان پہ پڑے گا۔ چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو طاقت تھی، آپ کی جو قوت تھی، وہ ہر ایک کو میسر نہیں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے آپ نے آخری دنوں میں، شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن اگر کوئی طاقتور ہے، ہمت والا ہے تو اس کی گنجائش بھی ہے، لیکن بہرحال احتیاط کرنا چاہیے۔ رمضان سے کچھ دن پہلے روزہ رکھنے سے رک جانا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، اس مہینے کی شعبان کی 15ویں شب کو، 14 تاریخ جو ہوتی ہے، آج ہماری 14 تاریخ ختم ہو جائے گی، مغرب سے 15ویں شب لگ جاتی ہے۔ اس 15ویں شب کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ احادیث منقول ہے، گرچہ کہ وہ احادیث ضعیف ہے۔ اس وجہ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب برات نہیں منانا چاہیے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کیوں صاحب بولے تو حدیث ضعیف ہے۔ اتنی بات یہ قاعدہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ ضعیف حدیث پر فضائل میں عمل کیا جاتا ہے، اس سے مسائل، فرائض، واجبات ثابت نہیں کیے جاتے ہیں۔ اب جب سامنے صحیح حدیث ہی نہیں ہے، ٹکراؤ جب ہوتا ہے، ایک طرف صحیح حدیث ہے، ایک طرف ضعیف حدیث ہے، تو اب ضعیف حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، صحیح حدیث کو لیا جائے گا۔ لیکن صحیح احادیث ہے ہی نہیں، سامنے صرف ضعیف حدیث ہے، تو اس ضعیف حدیث کو لیا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا، مگر یہ نہیں کہا جائے گا کہ صاحب کمپلسری ہے، فرض ہے، واجب ہے، یہ نہیں کہا جائے گا۔ ضعیف حدیث پر عمل کیا جاتا ہے، اور اس پر عمل 1400 سال سے ہوتا آ رہا ہے، لیکن فرض واجب کے درجے میں نہیں ہے۔ کتنی اور ایک نہیں، اور ضعیف حدیث جب ایک آدھ ہو تو پھر بھی ڈاؤٹ فل ہوتی ہے، لیکن یہ شب برات کے سلسلے میں تقریباً 10 سے زائد صحابہ سے احادیث منقول ہے، 10 سے زائد صحابہ سے۔ ابھی قریبی زمانے میں ایک حدیث کے مشہور محدث گزرے ہیں، جس کو شب برات کو نہیں منانا بولنے والے بھی جن کو مانتے ہیں، نام ہے ناصر الدین البانی صاحب۔ انہوں نے بھی ایک حدیث کو نقل کیا ہے شب برات کے سلسلے میں، کہا ہے کہ یہ حدیث قابل استناد ہے، صحیح ہے، ضعیف تھوڑا سا ہے، مگر اس سے بحث کی جا سکتی ہے، اس کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شب کو مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ، پوری امت کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے 2 لوگوں کے۔ یہ حدیث ہے، صاف حدیث، یعنی جو حدیثیں بہت ساری ہیں، ان میں جو سب سے زیادہ صحیح حدیث کہلائی جانے کی لائق ہے وہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، گناہوں کو معاف کرتے ہیں سوائے 2 لوگوں کے۔ وہ 2 لوگ کون ہیں؟ ایک مشرک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو، اس کی معافی آج کی رات میں بھی نہیں ہوگی، اور دوسرے وہ جو کسی مسلمان کے تعلق سے اپنے سینے میں کینہ رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو۔ یہ بعض دیگر روایات میں ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے، قبرستان چلے گئے تھے،
تو وہاں حضرت عائشہ کو ذرا ڈر ہوا تھا کہ کہیں اور چلے گئے ہوں گے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ عائشہ، آج کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور میری امت کے گناہ گاروں کی مغفرت فرماتے ہیں، اتنے لوگوں کی جتنے قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ قبیلے بنو کلب ایک قبیلہ تھا عرب کا، مکے کا یا مدینہ کا، وہ عرب کے علاقے میں مشہور تھا قبیلے بنو کلب، بہت بکریاں تھیں اس کی، تو بکریوں کے بالوں کے برابر، ایک بکری کے بال انکاؤنٹیبل ہوتے، گنا نہیں جا سکتا بکریوں کے بالوں کو، تو بہت ساری بکریوں کے کتنے بال ہوں گے؟ آپ نے ایک مثال دے کے فرمایا گویا کہ اتنے بہت زیادہ لوگوں کی مغفرت آج کی رات میں ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا آج کی رات کے متعلق کہ آج کی رات میں یعنی شب برات کی رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آواز لگتی ہے کہ ہے کوئی الا من مستغفر فاغفر له الا من مسترزق فارزق له، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کا طلب کرنے والا کہ جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق کا مانگنے والا کہ اس کو میں رزق عطا کروں، الا هل من مبتل، ہے کوئی پریشانیوں میں مبتلا کہ جس کو میں عافیت دوں۔ فجر کی نماز تک یہ آواز لگتی رہتی ہے، مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، شب برات مغرب کے بعد ہی شروع ہوتی ہے اور فجر تک یہ آواز لگتی رہتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کی رات میں عبادت کرنا ثابت ہے۔ عبادت کیا عبادت کرنا وہ طے نہیں ہے، حدیثوں سے وہ طے نہیں ہے، اللہ کے نبی نے طے نہیں کیا، صحابہ سے کوئی ثابت نہیں ہے۔ کیا کرنا؟ جو آدمی کی مرضی ہو وہ کرے، نفل نماز پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، دعائیں پڑھے، دعائیں کریں، بلکہ آج کی رات میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ اصل تو دعا کی رات ہے، خوب دعائیں مانگنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، خوب دعائیں مانگنا چاہیے۔ تو عبادت کوئی طے نہیں، جاگنا ہے، عبادت طے نہیں، اور جاگنا بھی ضروری کمپلسری نہیں ہے، جب تک آدمی بشاشت کے ساتھ جاگے اس کے بعد سو جائے۔ یہ نہیں کہ صاحب اب جاگنے کی رات ہے، نیند آ رہی تو بھی جاگ رہے، تو پھر بات یہ غلط ہے۔ دوسرے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، ایک حدیث ہے صرف کہ قوموا لیلہا وصوموا یومہا، رات میں جاگو اور صبح میں روزہ رکھو۔ اس حدیث کی بنیاد پر علماء نے لکھا ہے کہ صبح کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ لوگ اس کو بھی ضروری سمجھ رہے ہیں، فرض اور کمپلسری سمجھ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے۔ اور 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، لیکن اس کے علاوہ صحیح احادیث میں جو آیا ہوا ہے وہ یہ کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ایک روزہ بول کے نہیں ہے، 2 رکھنا کیا، 2 بھی ضروری نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ رکھ سکتا ہے آدمی، 2 رکھے، 3 رکھے، 4 رکھے، 10 رکھے، اس کے اپنے اختیار کی بات ہے۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو 2-3 باتیں اس وقت معلوم ہوئی، سنائی گئی ہے۔ اب اس کے علاوہ بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ صاحب یہ پڑھنا کیا، وہ پڑھنا کیا، وہ یاسین پڑھنا کیا، اور وہ پانی نہانا کیا، وہ پانی میں پتے ڈال کے نہانا کیا، یہ سب چیزیں اللہ کے نبی سے، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ کوئی کر رہا ہو تو ہو سکتا ہے کسی عامل نے بتایا ہوگا، کسی بزرگ نے بتایا ہوگا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اگر کوئی کر رہا ہو تو اس کو دین سمجھ کے نہ کرے، شریعت سمجھ کے نہ کرے۔ قرآن و حدیث میں تو اتنا ہی آیا ہوا ہے، عبادت کرنا ہے، دعا کرنا ہے، بس اس کے علاوہ نہیں۔ یہ عبادت کی رات ہے۔ سب سے اصل جو کام ہے، بعض لوگ تسبیح پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں، دعا کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں، تلاوت کو ضروری سمجھ رہے ہیں، مگر جو بتایا گیا کہ اس رات میں مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی، بغض رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی، تو پہلے ضروری کام وہ ہے کہ اپنے دلوں کو کینوں سے پاک کرنا، دلوں سے، سینوں کو کینوں سے پاک کرنا۔ یہ عجیب بات ہو گئی کہ لوگوں کا آپس میں تعلق نہیں، رشتہ داریوں کا آپس میں تعلق نہیں، وہ اصل چیز ہے جوڑنے کا فکر کرنا چاہیے۔ یہ عبادتوں سے زیادہ ضروری چیز ہے، ورنہ عبادت کر رہا ہے لیکن اگر دلوں میں کینہ بھرا ہوا ہے، بھائی کی بھائی سے بات بند ہے، بہن سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، آپس میں رشتہ داریاں کے اندر دوریاں ہیں، تو وہ اصل کام ہے۔ عبادت کرنا اتنا ضروری نہیں ہے، یہ جوڑنا ضروری ہے۔ اور اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آدمی اگر عبادت نہیں کر سکتا ہو تو گناہ بھی نہ کرے،
یہ عجیب بات ہو گئی ہے کہ صاحب جگنے کی رات ہے تو بچے ہمارے شٹل بھی کر رہے ہیں، کوئی فون لے کے بیٹھا ہوا ہے، سب جگنے کی رات ہے نا؟ نہیں، اگر عبادت کرتا ہو تو عبادت کرے ورنہ آرام کرے، اس کے علاوہ خرافات میں نہ گزارے۔ روزہ رکھنا مستحب ہے، کرتا تو کر لے، اگر نہیں رکھ سکتا ہے تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ قبرستان جانے کی جو بات ہے وہ زندگی میں اللہ کے نبی ایک مرتبہ گئے تھے، وہ بھی چپکے سے گئے تھے، اس کا حکم بھی آپ نے نہیں دیا ہے، اس وجہ سے وہ بھی ضروریات میں سے داخل نہیں ہیں۔ یہ چند باتیں اس وقت گوشے گزار کر دی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو شب برات کی برکتیں اور اس کی مغفرت کی سعادتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ۔